الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ علیہ السلام۔ تفسیر عزیزی وغیرہ نے بحوالہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور امام حاکم، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، حدیثوں پاکوں کے مصنف ہیں، اور دیگر تفاسیر سے حضرت ابن عباس و حضرت علی المرتضیٰ و حضرت عبداللہ ابن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیان کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے۔ فرشتوں نے بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا انسان بہت بدکار ہے۔ خیال رہے کہ فرشتوں نے پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے اپنا استحقاق خلافت بیان کیا، مولا تو ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو خون فساد کریں گے۔ کہا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو خون ریزی کریں گے، جنگ و جدال کریں گے وغیرہ۔ یعنی فرشتوں نے تب بھی انسان کی معاملے پر اعتراض کیا اور اپنے آپ کو خلافت کا مستحق کہا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم ہی تیری تقدیس اور حمد و تمجید بیان کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر انسان کی نااہلیت کا اظہار مقصود ہے، یعنی یہ خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کر دیا جائے۔ اب بھی تو ایسے ہی ہے، جو حکمران ٹھیک کام نہ کر رہا تو اس کا معزول کروا دیتے ہیں، یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، اتنا تو کر دیں تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ کچھ بھی صحیح، جو بھی تھا اللہ تعالی جانتا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے۔ وہی بات جو ہم نے آپ کو کل عرض کی، مجھے اس وقت شہوت تو یاد تھی اور غصے کا یاد نہیں رہا۔ دو چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں، غصہ اور شہوت۔ یہ آپ 2 پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ جس سے گناہ زیادہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، یہ چیزیں اگر تو دے دے پھر بھی ہم گناہوں کے پاس تک نہیں جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا، بولا کیا کہ تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، لاکھوں کروڑوں اربوں میں تھے جو تم پر سب سے بلند و بالا، جن پر تم کو یقین ہو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، یہ انصر اندر ڈال دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جاوے گا۔ چنانچہ حضرت ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، یہ بھی خیال میں رہیں اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے انتہا درجے کی عبادت گزار۔ انتخاب میں آگے حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، ایک ہی ڈیوٹی ہوئے گی تمہاری، اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اسم اعظم بہت بڑی اس کی پاور ہے، غالباً ہم ان کو بیان کریں گے تقریباً 2 پارے میں یا 3 میں، قسمت باقی نصیب۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ کس کا دل کرتے نہ آنے کا، جہاں فیصلہ جلدی ہو رہا ہو اور حق پر ہو رہا ہو۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی۔ حضرت علی کی روایت میں ہے کہ اس کا نام بے دخت تھا، بے دخت۔ زہرہ لقب تھا۔ اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا، یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا میرا دین کچھ اور تمہارا دین کچھ اور ہے، اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میری۔ انہوں نے انکار کیا، وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہلا بھیجا، سر اور آنکھوں پر
یہ دونوں اس کے گھر پہنچے، اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں جس کے ذریعے تم آتے جاتے ہو، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ یہ 3-4 گناہوں کا اس نے اظہار کیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو زہر کرنا بہت ظلم ہے، اور خاصاں دی گل اما اپنا خاصاں دی گل اما کے نہیں مناسب کر لیں۔ اسم اعظم جناب وہ اسم اعظم ہے جو سبحان اللہ، یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے نا جناب، اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ جب اسم اعظم پر ہم گفتگو کریں گے، ہم آپ کو قرآن پاک کی آیاتیں بتائیں گے، کتنی آیاتیں ہیں جس میں مفسرین فرماتے ہیں اس میں بھی اسم اعظم ہے، اس میں بھی اسم اعظم ہے، یہ بھی اسم اعظم ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس میں بھی اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم اس میں بھی اسم اعظم ہے، یا ارحم الراحمین اس میں بھی اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس میں بھی اسم اعظم ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اس میں بھی اسم اعظم کا میاں فائدہ یہ ہے، اسم اعظم اور اللہ تعالیٰ کا نام خود اسم اعظم ہے، بسم اللہ شریف میں یہ اسم اعظم ہے، جس دعا میں یہ اسم اعظم کے طفیل دعا مانگی جائے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہو۔ ہم نے میاں کون سی اپنی چیزیں ساتھ لے جانی ہیں؟ ہم نے قرآن کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو بندہ نماز کے دعا کے درمیان میں یا ابتدا میں یا آخر میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یا پھر جو بندہ ہر دعا کے بعد آخر پہ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 3 دفعہ پڑھ لے اس کی بھی یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بھی 2-3 اس طرح ہیں، عرض کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا تو جناب انہوں نے پھر کیا کیا؟ بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد ہے، لو شراب پی لیتے ہیں، مطلب شرک بھی نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے جناب، اور قتل یہ حقوق العباد میں ہے، قتل کے بدلے قتل، لو شراب پی لیتے ہیں، یہ ان گناہوں سے کم گناہ ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ، وہ بھی گناہ کبیرے سارے۔ چنانچہ شراب پی لی، جب شراب پی کر مست ہو گئے تو اس نے ان سے بت کو سجدہ بھی کرا لیا، عورت نے اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا، کیونکہ جب بندہ شراب پی لیتا تو اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ تو وہ اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی، حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کیا اور شکل اس کی زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے فرشتوں کا، اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے کہ ہم نے کیا کر بیٹھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان تجلی سے دور رہتا ہے، یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوئے تو کیا تعجب ہے، یہیں سے تو انسان اور کھکرا ہو جاتا ہے۔ تم میری بارگاہ میں روزانہ آتے تھے، قرب الہی لیتے تھے، قرب الہی لینے کے باوجود اس پر اب یہ پوزیشن ہے، انسان تو میرا مجھ سے کتنا دور ہے، طرح طرح کے فتنوں میں، فساد میں، معاملات میں، پھنسوں میں، پھر بھی مجھے یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر بھی تم نے میرے انسان پر اعتراض کر دیا تھا۔ تو جناب انہوں نے جب خطا کا اقرار کیا کہ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے کہ مولا تو نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا، واقعی اس میں وہ راز ہے جو ہم نہیں جانتے۔ قرآن پاک بھی فرماتا ہے، سورۃ شعراء میں بھی ہے اور سورۃ مومن میں بھی ہے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کے طالب ہوئے۔ کل ہم نے عرض کی تھی نا، یہ واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمان اسی کتابوں کے مطابق، لیکن یہ بات میں پھر آپ کو عرض کروں گا اینڈ پر، گو کہ یہاں کتابوں کے حوالے ہیں۔ ابن جریر بہت بڑی تفسیر کے امام ہے اور ابتدائی زمانوں کے تفسیر کے امام ہے، غالباً 2 صدی کے یا 3 صدی کے، مطلب 1100 یا 1000 سال پہلے کے تفسیروں کے امام ہیں۔ حضرت امام حاکم جو ہیں
وہ سیاستہ کے بعد بخاری مسلم کے بعد جو اماموں کا درجہ آتا ہے نا حدیثوں کا، آپ کا نام اس میں شامل ہے۔ مستدرک امام حاکم، تقریباً 8 جلدیں ہیں، ہم نے وہ لفظ بلفظ پڑھی ہیں حدیث پاک کی، مطلب بڑے باعتماد امام ہیں، آپ کی حدیثیں باعتماد ہیں، کوئی حدیث میں وہ شاذ ضعیف وغیرہ نہیں ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان اماموں سے یہ واقعات مروی ہیں۔ پھر بھی وہ جو تفسیروں کا میں کبھی کبھی آپ کا حوالہ دیتا ہوں، علامہ غلام رسول سعیدی سے رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے یہاں رد کیا اور بہترین حوالے دیے، ایسے حوالے دیے کہ عقل بھی مان گیا، یقین بھی مان گیا کہ یہ فرشتوں سے کام نہیں ہو سکتا، انسانوں سے ہو سکتا۔ برکہ تو شفاعت کے طالب ہوئے، آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی، بہت زور کے بعد حکم الہی آیا کہ روز کے بعد ان کو اختیار دیجئے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سفارش قبول ہو گئی ان کے حق میں، اعلان کیا ہوا، سزا تو لینی ہی لینی ہے، دنیا کے قبول کر لو تمہاری مرضی، آخرت کے قبول کر لو تمہاری مرضی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو حکم الہی پہنچایا، انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی جل، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا ابد الاباد تک باقی ہے، کہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی نا جناب، 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 35000، جتنے ہزار، ایک نے، جبکہ آخرت جو ہے وہ فار ایور ہے، ہمیشہ 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 رہنے والی، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ لو، بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیں، اوندا، اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، اور فرشتے ان کو باری باری کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ قصہ سنن بیہقی، مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب احادیث باسناد صحیح مروی۔ اگر یوں دیکھیں کتنے کا اپنا کتابوں کا حوالہ، ابن جریر 1 اور ابن ابی حاتم 2، امام حاکم 3 اور سنن بیہقی شریف 4، مسند امام احمد بن حنبل جو فقہ کے 5ویں 4تھے امام، یعنی یہ مسند کتابوں سے، پھر بھی ہر عالم کے پاس ایک بہت بڑی دلیلیں ہوتی ہیں، تو روایت کرنے والوں نے اس طرح کی مسند احادیثوں سے روایت کیا، اور رد کرنے والوں نے بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ان کا رد کیا۔ بار کے حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، حقیقت ہو پھر بھی اس کی قدرت اس پر ہیوی ہے، جو بھی ہو وہ جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور بعض لوگوں نے ہاروت اور ماروت کو اس حالت میں دیکھا بھی ہے، مطلب اب تو وہ بابل، ہاں البتہ اب جو سائنس ہے نا، اب جو وہ محکمہ آثار قدیمہ والے ہیں، وہ اب دریافت کر رہے ہیں، بلکہ کیا کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے یا 4500 پہلے کی بات ہے کہ یہاں ایک شہر تھا یا ایک حکمرانی تھی، وہ تو پھر بادشاہوں کے نام بھی بتاتے ہیں، یعنی بابل کا شہر۔ تو مفتی صاحب نے لکھا کہ پھر جب تک یہ کنواں شہر آباد رہا تو پھر دیکھنے والے نظر بھی آتے تھے ان کو ہاروت اور ماروت لٹکے ہوئے، لیکن پھر یہ راز الہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ چھپا لیتا ہے۔ اور جس طرح امام محی الدین ابن عربی کا آپ نام سنتے ہیں، تصوف کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، آپ بہت بڑے کشف قلوب، کشف صدور، یعنی بہت بڑے عظیم بزرگی کے مالک تھے۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ ہماری قبر گم ہو جائے گی، پھر غالباً سلاطین عثمانیہ کے پتہ نہیں کس دور میں پھر ظہور میں ہوئی، ٹھیک ہے نا جناب۔ ایسے ہی یعنی جو قصہ حضرت اصحاب کہف کا ہے، وہاں آخر کسی ملک میں بھی ہے نا، کچھ لکھتے ہیں کہ یمن میں ہے، کچھ لکھتے ہیں کہ شام میں ہے، وہاں پہ ابھی تک بھی وہ اسی پوزیشن میں جو ہے نا، ابھی تک بھی وہ اسی پوزیشن میں، کتا ان کے غار کے سامنے۔ اور یہ وہ واقعات ہیں بندہ جس کو معاذ اللہ منکر کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن پاک ہے، اور سورج جو ہے نا روزانہ اپنی یا ادھر سے گزر جاتا ہے یا ادھر سے گزر جاتا ہے، مطلب وہ گو کہ یہاں موجود ہے اس وقت، یا پھر 300 سال تو وہ سوئے رہے نا جناب، 309 سال، کوئی تھوڑا عرصہ تو نہیں نا جناب۔
کسی کو بھی جو ہے نا پتہ نہیں چل سکا. مطلب عرض کرنے کے یہ پھر راز الہی میں سے آ جاتے ہیں، اسرار الہی میں سے آ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر اپنے قدرت کے کرشمے دکھا دیتا ہے، نہیں چاہتا تو پھر، کیونکہ انسان کو رہنمائی تو ملنی ہے نا، قرآن پاک تو دے رہا ہے نا. اس کے علاوہ پھر یہ اس طرح کے جو واقعات آتے ہیں، جس طرح ہم نے ایک دفعہ آپ قرض کی تھی، وہ مجھے یاد آ گیا. نمایاں وقت میرے پاس وہ کتاب پئی ہے آب کوثر، یہ سن 98 کا واقعہ غالباً، جو محمد شاہ ٹوٹانی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ایک دوسرے سے مباحثہ کیا. تو ہمارے جو سنی تھے نا محمد شاہ، محمد پناہ ٹوٹانی، اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. جناب وہ فیصلہ کیا ہوا کہ آگ جلاتے ہیں، جو بندہ حق ہے وہ آگ میں نہیں جلے گا، جو بندہ حق کے آگ پر آگ چلے گی. جناب مجمع اکٹھا ہو گیا، یہ شرک پور اپنا نہیں بھلا، یہ جو بہاول نگر ضلع اوچھ شریف، اس کا نام ہے شرک پور نہیں، اس طرح کا نام ملتا جلتا ہے. تو وہاں جناب مقابلہ ہو گیا، تو اس نے آگ جلائی، نوافل پڑے، کود گیا، کچھ بھی نہ ہوا. آگ میں چلا گیا، کچھ بھی نہ ہوا. اور جو دوسرا تھا اس کے کپڑے اس کے وجود تک جھلس گیا. یہ پہلے تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نوے وقت کے دفتر میں یہ ریکارڈ موجود ہوگا، لیکن عاشق پھر ان اخباروں کی نقلیں لے لیتے ہیں، ان کو پھر ایسے محفوظ کر لیتے ہیں. وہاں پہ کوثر میں باقاعدہ ان کو فٹ اسٹیٹ کروا کے وہ واقعہ وہ سارا کچھ عرض کرنے کا مطلب، اس طرح پھر واقعات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دکھلوا تاکہ میرے بندے ہدایت پر گامزن رہیں. اس طرح کے بے شمار واقعات جو اسلام اور احکام الہیہ کی مبین مزید دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ دکھاتا رہتا ہے. جناب یہ ممکنات میں سے ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے. بلکہ جو حق ہے ہمارا یقین وہی ہے. اگر یہ حق ہے تب بھی ہمارا ایمان ہے، تو باقی جیسے ہے تب بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی حقیقت سے روح آشنا کرے اور عمل کی توفیق